رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی پیاری غلاموں، خدا کی بندیوں، الحمدللہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی پیدائش پہلے ہوتی ہے اور انسان کی کوالٹی بعد میں ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے کے امام صاحب ابھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیں امام پہلے یا ان کی ولادت پہلے، تو آپ کا جواب ہوگا مفتی صاحب امام بعد میں، پیدائش پہلے، کیونکہ دنیا کا نظام ہے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا کسٹم ہے کہ انسان کی تخلیق پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کے اندر کوالٹی آتی ہے، اس کے بعد انسان کے اندر صفتیں آتی ہیں، کمالات آتے ہیں، بلکہ حسن و جمال بھی اگر آتا ہے تو انسان کی پیدائش کی۔ جب آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حبیب الرحمن کی ذات پہلے، مجاہد ملت بعد میں۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اختر رضا پہلے، تاج الشریعہ بعد میں۔ جب تاریخ کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ بریلی کی سرزمین پر احمد رضا کی تخلیق پہلے، احمد رضا کی ذات پہلے اور اعلیٰ حضرت بعد میں۔ اسی طرح ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز آئے تو معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں۔ معین الدین پہلے، خواجہ ہند بعد میں۔ معین الدین پہلے، سلطان الہند بعد میں۔ نظام الدین پہلے، محبوب الاولیاء بعد میں۔ بختیار کاکی پہلے، صابر کلیانی بعد میں۔ عبد القادر کی ذات پہلے، غوث اعظم بعد میں۔ یعنی عبد القادر کی تخلیق پہلے ہوئی، ماں کے شکم سے پہلے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد عبادت کی، ریاضت کی، صداقت کی، قیادت سے کام لیا، اللہ نے نسل کرم فرمایا، اس کو غوث الابدال بنا دیا، قطب الاقطاب بنا دیا، غوث الاغواث بنا دیا۔ گویا کہ اس دنیا کا کسٹم، اس دنیا کا سسٹم، اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ انسان کی تخلیق پہلے ہوتی ہے، انسان کی پیدائش پہلے ہوتی ہے، صفات بعد میں ہوتی ہے، کوالٹی بعد میں ہوتی ہے۔ جب آپ اور آگے چلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، شیش پہلے، رسول اللہ بعد میں، زکریا پہلے، نبی اللہ بعد میں۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا کی پیاری شہزادیوں، حضرت ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، حضرت اسماعیل پہلے، ذبیح اللہ بعد میں۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھو، حضرت موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، حضرت عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں، ابو بکر پہلے، صداقت کے تاجدار بعد میں، فاروق اعظم پہلے، عدالت کے شہسوار بعد میں، عثمان غنی پہلے، سخاوت کے پیکر بعد میں، علی پہلے، شجاعت کے تاجدار بعد میں، علی پہلے، حیدر کرار بعد
بھیجا ہے، میرے پیارے نبی کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی بے مثال ہے تو کوالٹی بھی بے مثال ہونی چاہیے، نبی بے مثال ہے تو نبی کی صفت بھی بے مثال ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، یوسف پہلے، یوسف کا حسن بعد میں، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کی ذات پہ، نبی پہلے، آمینہ کا لال نبی پہلے، آمینہ کا لال بعد میں، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، چولی سے پہلے، چنا سے پہلے، عرب سے پہلے، عالم سے پہلے، حجر سے پہلے، شجر سے پہلے، الغز ابراہیم سے پہلے، موسیٰ کلیم اللہ سے پہلے، عیسیٰ روح اللہ سے پہلے، اسماعیل صفی اللہ سے پہلے، ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے، الغز یہ کہ جب کچھ بھی نہ تھا اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی آبوں کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے مصطفیٰ جان محمد کو پہلے پیدا کر دیا تو پھر آخر میں کیوں بھیجا؟ تو سنو، اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو آخر میں اس لیے بھیجا کیونکہ تمام نبیوں کو بھیج دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو، آدم کو بھی دیکھ لو، عیسیٰ کو بھی دیکھ لو، موسیٰ کو بھی دیکھ لو، ہر ایک کو معجزہ دیا، لیکن میرے نبی میرے محبوب کو بھی آخر میں اس لیے بھیجا، تمام انبیاء کے معجزات کو اکٹھا کیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی مصطفیٰ کے چہرے پر دعا میں ڈال دیا، موسیٰ کا کلام بھی مصطفیٰ کے نطق میں ڈال دیا۔ الغرض یہ کہ سارے انبیاء کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام کی تمام صفتیں ڈال دی، اور جب ولادت ہوئی سرکار کی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سنیں فرشتوں نے کیا کہا کہ ولادت ہوئی جب سرکار کی تو حور و ملک بولے، ولادت ہوئی جب سرکار کی تو حور و ملک بولے کہ صدارت جس کی ہوتی ہے وہی یقین میں آتا ہے، صدارت جس کی ہوتی ہے وہی یقین میں آتا ہے۔ حدیث پاک ہے لولا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ اسلام ہوتا نہ ایمان ہوتا، نہ مومن نہ کوئی مسلمان ہوتا، نہ جبریل ہوتے نہ قرآن ہوتا، نہ جبریل ہوتے نہ قرآن ہوتا، خدا کا کسی کو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ آدم کو طاقت کی توفیق ہوتی، نہ مصافحات ہوتی، نہ آدم کو طاقت کی توفیق ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ کی تصدیق ہوتی، نہ دنیا نہ عقبہ کی تخلیق ہوتی۔ مصطفیٰ
تقدیر ہوتی، نہ انعام ہوتا نہ اکرام ہوتا، نہ تقدیم ہوتی نہ تاخیر ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسے نبی کو امت میں پیدا کیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آپ بیٹھے، جشن عید میلاد النبی پوسٹر پہ لکھا، عید میلاد النبی سب سے پہلے آپ نے نہیں، ہم نے بھی نہیں منایا۔ عید میلاد النبی سب سے پہلے نبیوں نے بھی نہیں منایا، بلکہ عید میلاد النبی سب سے پہلے رب العالمین نے منایا۔ المواہب اللدنیہ میں امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، قالت السیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، رأیت ثلاثۃ اعلام، فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے، علماً بالمشرق، علماً بالمغرب، علماً على ظہر الکعبہ۔ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کیا گیا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت میں، بلکہ عشق کے لہجے میں کہہ دوں ایک جھنڈا خدا نے اپنے گھر پہ لگایا۔ آج اگر تم اپنے گھر پہ جھنڈے لگاتے ہو تو یہ کسی اور کی سنت نہیں، خدائے عز و جل کی سنت ہے۔ اب بتاؤ یہ جھنڈے کیا خدا نے غم میں لگائے؟ یہ جھنڈے خدا نے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں لگائے۔ اسی کا اگر ڈیفینیشن کیا جائے فارسی زبان میں تو عید میلاد النبی، عید میلاد النبی سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ 5 طریقے سے میرے علم کے مطابق، چھوٹا سا مفتی، میری اسٹڈی میرے نالج میں 5 طریقے سے عید میلاد النبی منانے کا اوتھینٹک کتابوں کو کوٹ کرتے ہوئے، یہ پہلا جو خدا نے عید میلاد النبی منایا۔ دوسرا، جب ابو لہب کی پارٹی صوبیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب النکاح میں، صوبیہ جب خبر دیتی ہے ابو لہب آپ کو مبارک ہو بھتیجا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے، آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے کہا انت حر، آصف و آزاد ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اگر ریفرنس غلط ہو تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان۔ بخاری کی حدیث ہے، خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا؟ کہا میں جہنم کی آگ میں چل رہا ہوں، ہاں میری اس انگلی سے میری پیاس کو تھوڑی بجھا دی جاتی ہے، تھوڑا سیراب کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ کہا ریزن یہی ہے کہ اس بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں میں نے باندھی کو آزاد کیا تھا۔ غور کرو میرے آقا کی پیارے دیوانوں، اس نے بھتیجا سمجھ کر آزاد کیا تھا، تم تو نبی سمجھ کر میلاد مصطفیٰ منا رہے ہو۔ اس نے عید میلاد النبی منایا تھا بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں، تو بھتیجا سمجھنے کے نتیجے میں اسے جہنم میں بھی سیراب کیا جا رہا ہے، جہنم میں بھی اسے بدلا کیا جا رہا ہے۔ واہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تم چچا کے بھتیجے نہیں، مصطفیٰ کے محبوب سمجھ کر، جانے کائنات سمجھ کر، مصدر کائنات سمجھ کر، مدینے کے تاجدار سمجھ کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہو، بتاؤ تمہیں کیا انعام ملے گا؟ تیسرا، عید میلاد النبی منانے، ایک نہیں 12 حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھی۔ السنن الکبریٰ میں امام بہقی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा नफ्सिही बादत हुआ अब्बा फरमाते हैं ऐलान नबूवत के बाद मैंने अपने मिलाद के शुक्रिये में एक जानवर ज़बह किया। ये तीसरा तरीका कि नबी की मिलाद की खुशी में जानवर ज़बह किया तो क्या सारा गोश्त हुजूर ने अकेले तनाव किया? नहीं, ये हदीस में तो नहीं है, लेकिन अकल यही कहती है सारे गोश्त अपने सहाबा ने तकसीम किया। आज अगर हमारे जनाब अल्लाह बख्श दे और लोगों ने जो इंतजाम किया मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में जानवर का गोश्त पकाया गया, आपको खिलाया जाएगा, तो ये नबी ने इस तरह अपना मिलाद बनाया था। ये ईद मिलाद नबी का तरीका। तीन हुए, चौथा बुखारी शरीफ की हदीस है सुमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम हुजूर से पूछा गया रोजे के बारे में, या रसूल अल्लाह पीर के दिन आप रोजा क्यों रखते? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हादा यौमुन वुलिदतु फीही, मैं रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसी दिन मेरी विलादत हुई। आशिकाना अंदाज में कह दूं कि अपने मिलाद की खुशी में रोजा रखता हूँ। तो ईद मिलादुन नबी मनाने का एक तरीका रोजा है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो हदीस की किताबों में सेकंड नंबर पे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। पांचवा तरीका सुननो नसाई शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 463 अम्मा करीम अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस पाक के रावी फरमाते हैं हम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते सहाबा आपस में दायरा बनाकर बैठे थे, अचानक मुस्तफा तशरीफ लाते हैं और कहते हैं सहाबा यहाँ तुम क्यों बैठे हो? तुम्हारे बैठने की वजह क्या है? हवाला एविडेंस दोबारा कोट करें। नसाई शरीफ की हदीस है, रावी है हदीस पाक के अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ क्यों बैठे हो? सहाबा कहते हैं जलसना या रसूल अल्लाह नदू दुआ करने के लिए, और बैठने की दूसरी वजह ये कि अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों? उसने दीन भेज कर हमें हिदायत दी, और हम पर एहसान फरमाया नबी की शक्ल में आपको भेज कर। आका फरमाते हैं ऐसा सहाबा बताऊंगा तुम कसम खाओगे? सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, जरूर कसम खाएंगे। अल्लाह बिल्लाह बिल्लाह या रसूल अल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहते हैं हमारा यहाँ बैठने की वजह यही है कि अल्लाह ने हमें दीन देकर हिदायत दी और रसूल देकर अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, उन्होंने भी तो मिलाद मनाया। अल्लाहू अकबर। आका फरमाते हैं सहाबा तुम्हारे सच्चे होने में कोई शक नहीं है, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया असहाबी का नजूम मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिनकी भी पैरवी करोगे तो हिदायत याफ्ता होगे। लिहाजा मैंने कसम इसलिए खिलवाई है कि जिब्रील अमीन आए थे मेरे हुजरे में, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है, फख्र फरमा रहा है, इजहार खुशी फरमा रहा है। आका फरमाते किस बात पर? कहा मस्जिद में जो आपके सहाबा बैठे हैं वो अल्लाह का
बख्श ने बताया और इमाम साहब ने भी बताया कि यहाँ पर जो 12 दिन प्रोग्राम होता है ज्यादातर औरतें आती हैं। मुझे ताज्जुब हुआ और मुझे फख्र भी हुआ कि आज भी इस्लाम की शहजादियों में मुस्तफा का इश्क मौजूद है। हम कैसे पर कि 10 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद टाइम नहीं निकाल पाते। ये इस्लाम की शहजादियाँ खाना पकाकर, रोटी बनाकर, अपने बच्चों को खिलाकर, घर साफ करके, अपने शौहर अपने बेटों के लिए खाना पकाकर आती है क्या करने मिलादे मुस्तफा सुनने। ऐ इस्लाम की शहजादियों, ये तुम्हारे लिए बशारत है। तुम जो आती थी रोजाना 12 दिन तक मुस्तफा जान रहमत की मिलाद में, तो अल्लाह तबारक व तआला, मेरा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 दिन तुम्हारा तज़किरा कर रहा होगा। अल्लाह अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र कर रहा होगा कि यहाँ की ख़वातीनों के अंदर रसूल की मोहब्बत का जज्बा तो देखो। रोजाना मुस्तफा का मिलाद सुनने आती है, रोजाना मुस्तफा की नात सुनने आती है। खुदा की कसम, ऐसे महफिलों में आप आए ना आए, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जरूर आते हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाले इंसान खुशनसीब होता है। अल्लाह की तौफीक से मुबारक हो मेरे इस्लाम के शहजादे। ये 5 हवाले हमने पेश किए। कितने? 5 हवाले हमने पेश किए ईद मिलादुन नबी मनाने के हवाले से। कुछ हमारी बहनें होंगी जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियोस देखती होंगी। कोई कहता है कि ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, साबित नहीं। यहाँ तो मुफ्ती साहब एक नहीं 5 हवाले दिए, 5 रेफरेंस दिए, और मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो रेफरेंस हमने दिए हैं अगर वो गलत है तो 50,000 का इनाम पर लेकर जाए, 50,000 का इनाम मुझसे लेकर जाए अगर मैंने रेफरेंस हवाले गलत दिए थे। अब आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा इनाम का चालक वही करता है जिसके पास ठोस रेफरेंस हो। जो लोग कहते हैं कि हदीस में नहीं, कुरान में नहीं, ये बिदअत है। एक छोटी सी लॉजिकल मिसाल देकर मैं आगे बढ़ूंगा। 2 वजह हैं आप जो इख्तिलाफात करते हैं, 2 वजह हैं। पहली वजह क्या है? इल्म की कमी, नॉलेज की कमी। देखिए यहाँ हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, अगर मैं कुरान की तिलावत करूँ, कुरान में नहीं, क्या करेगा? कुरान में नहीं है। मैं पूछूंगा तुम्हें कितना पारा हिफ्ज़ है? कहा मुझे 20 पारा कुरान में है। तो मैं कहूँगा वो सही कह रहा है, उसके नॉलेज के हिसाब से कुरान में नहीं है, उसके नॉलेज के हिसाब से कुरान में नहीं है। अभी मैं इमाम साहब से पूछूंगा, इमाम साहब बताइए कौन से पारे में है? यूट्यूब में, फेसबुक में जो टोपी, अमामा, ये ब्यूटी, पर्सनैलिटी के साथ बैठकर वीडियो बनाते हैं, अक्सर लोगों के पास हदीस का इल्म नहीं है। 2-4 हदीस की किताब पढ़ ली और कहते हैं कि हदीस में कहा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया आपने कितनी हदीस की किताब पढ़ी? किताब का नाम इज़हारुल हक़, सफ़ा नंबर 41 और 42। उन्होंने बेसाख्ता उसी वक्त 20 से ज़ायद किताबों का तज़किरा किया। जब लोगों ने तहकीक की 20 किताबों में कितनी हदीसें हैं, तो 1,31,811 इतनी हदीसें सिर्फ 20 किताबों में। अगर फतावा रज़विया में जो आला हज़रत ने अपने फतवे में जो हदीस का हवाला दिया
300 سے زائد ہے. 20 کتاب میں اتنی حدیثیں، تو 300 سے زائد جو حدیث انہوں نے پڑھی کتنی حدیثیں ہوتی. تبھی تو یہ ادھورے عالموں سے پوچھا جاتا تو کہتے بدعت، کہتے یہ حدیث میں نہیں. لیکن جب یہی مسئلہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سے پوچھا گیا تو کہا یہ عمل جائز اور مستحسن ہے. کیوں کہ حدیث سے انہیں ثابت بہت ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھا. اسی وقت آتا ہے جب نبی کی عظمت لوگوں کے سینے میں بات سمجھ میں آئی، اور جب نبی کی عظمت آئے گی تو نبی کی محبت بھی آئے گی، اور نبی کی محبت ہی میں تمہاری ضمانت ہے، تمہاری کامیابی ہے. اور محبت کیسے ہونی چاہیے؟ صحابہ جیسی ہونی چاہیے. جب تک نبی سے محبت نہ ہو نہ تمہارا دنیا مکمل ہے نہ تمہاری آخرت مکمل ہے. اور یاد رکھنا میں وہ بولنے کے لیے نہیں جو صرف دین کی بات کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ دنیا بھی سنوارو آخرت بھی سنوارو. دعا میں کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ مسند دارمی کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، بڑا حیران ہوں. آپ فرماتے کیا وجہ ہے؟ کہتے یا رسول اللہ جب جب آپ کے چہرے پر دعا کی دیکھنے کی خواہش ہوتی تو آپ کی بارگاہ جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھتا ہے. اگر تم دنیا داروں سے محبت کرو گے، سیریل کے ہیروئنوں سے ہیرو سے محبت کرو گے تو میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھو گے. رات کافی زیادہ ہو گئی تھی. حضرت ثوبان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی چاہت بیان کر رہے تھے. آقا فرماتے ہیں اے ثوبان تیری تو شادی ہو گئی ہے، تیرا نکاح ہو گیا ہے، آج پہلی رات ہے، تیری بیوی تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہوگی، جاتا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ سے دور ہونے کا دل نہیں کرتا. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں توجہ چاہوں گا، غور کرنا. حضرت ثوبان نے جب یہ بات کہی تو آقا فرماتے ہیں میں کہتا ہوں چلا جا اپنی بیوی کے پاس. وہ گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو باقی بیوی اپنے شوہر کی راہ میں کھڑی تھی. دروازے کی کنڈی لگائی، اپنی تلوار اپنی کمر سے نکالا اور دیوار پہ لٹکا دیا، اور اس کے بعد بستر کے قریب جا کر بیٹھ گئے. اور جو ہی اپنا ہاتھ اپنی بیوی کے گھونگھٹ کی طرف، پردے کی طرف بڑھایا اور سوچا کہ اٹھا کر دیکھوں کہ میری بیوی کا حسن و جمال کیسا ہے. ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت بلال نے مدینے کی گلیوں میں آواز لگائی اے مدینے کے مجاہدین چلو مصطفیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، اے مدینے کے نوجوانوں چلو مصطفیٰ کا حکم آیا ہے، تمہیں مصطفیٰ بلا رہے ہیں. خدا کی قسم حضرت
اس نوجوان کا ہاتھ جو گھونگھٹ کی طرف بڑھے تھے واپس لوٹ آئے. وہ ہاتھ اب گھونگھٹ کی طرف نہیں، اب قدم اس چارپائی سے نیچے آ رہا ہے. اور اس کے بعد دروازے کے قریب گئے، دیوار سے لٹکی ہوئی تلوار جو تھی اپنے کمر پہ اٹھایا. اور اس کے بعد حضرت ثوبان نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، دروازے کو کھولا. جو ہی کھولا تھا وہ خاتون جو پہلی رات تھی شادی کی ان کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی مجھ سے کون سی خطا ہوگی. کہنے لگے اے خاتون مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، مصطفیٰ کا حکم آ گیا ہے، مصطفیٰ کا بلاوا آیا ہے، لہٰذا آپ جانا ہوگا. تو کہتی ہے آپ صبح چلے جائیں، فجر بعد چلے جائیں. جہاد میں تو فجر کے بعد جانا ہے، ابھی تو جا رہے ہیں، ابھی تو ہمارے اور آپ کی ملنے کا وقت ہے، آج تو ہماری سہاگ رات ہے. وہ حضرت ثوبان جذبے ایمانی کے ساتھ کہتے ہیں ارے نادان لڑکی تو سہاگ رات تک رہی ہے، میں تو مصطفیٰ کی ذات تک رہا ہوں، میں مصطفیٰ کی ذات تک رہا ہوں. لہذا میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا. مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، چلے گئے. تاریخ میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے وہیں سے نہیں چلے گئے. جب وہ جنگ پہ گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی حالت بدلی ہوئی تھی. روزانہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ ہوتی جنگ میں کہ وہ سب کو دیکھتے، سب کو بتاتے، سب کو انڈیکیٹ کرتے، سب کو ڈائریکشن دیتے، سب کو آرڈر دیتے. لیکن اس دن مصطفیٰ کی نگاہ صرف ثوبان پہ ٹکی ہوئی تھی. ثوبان دائیں جاتے، مصطفیٰ کی نگاہ دائیں جاتی، مصطفیٰ کی نگاہ بائیں جاتی. جہاں جہاں ثوبان جاتا وہاں وہاں مصطفیٰ کی نگاہ جاتی. اللہ اکبر اللہ. صحابہ بڑے حیران تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم پر تیر لگا اور وہیں زمین کی جانب لیٹ گیا. اب چلنے پر قادر نہیں کیونکہ پاؤں زخمی ہو گئے تھے. اپنے ٹہنیوں کے بل ہاتھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگا. ایک صحابی آتے ہیں کھجور کا، کھجور سے بھرا ہوا تھیلا، کہتے ہیں لو یہ کھجور کھا لو. کہا مجھے کھجور نہیں کھانی. کہا لو یہ پانی پی لو مشکیزے میں بھرا ہوا. کہا مجھے پانی بھی نہیں پینا. تو کہا گھسٹ گھسٹ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہ مجھے مشکیزے کی حاجت، نہ پانی کی چاہت، نہ کھجور کی چاہت. مجھے چاہت ہے تو جس نبی کو آتے ہوئے دیکھا تھا اسی نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اگر احسان کرنا ہے تو چھوڑو مشکیزے کو، چھوڑو کھجور کے تھیلے، مجھے اٹھاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ. میری تمنا ہے کہ جاتے جاتے مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوئے جاؤ. جب آقا نے دیکھا صحابہ نے اٹھایا، قریب لانا چاہ رہے تھے، آقا نے روک دیا کہ ٹھہر جا، اسے وہیں رکھ دے، وہیں چھوڑ دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ تھا، آپ کا متوالا تھا، آپ کا عاشق تھا، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے نہیں نہیں، اس کو میرے پاس بدلا، میں جاؤں گا اس کے پاس. دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان اپنی جوانی مصطفیٰ کے حکم پر گزار دے، جو نوجوان اپنی جوانی موبائلوں میں نہیں، اپنی جوانی گناہوں میں نہیں، اپنی جوانی لڑکی بازی میں نہیں، اپنی جوانی ناجائز محبت میں نہیں، اپنی جوانی نشے میں نہیں، اپنی جوانی شراب میں نہیں، اپنی جوانی جوئے میں نہیں، بلکہ اپنی جوانی جب کوئی نوجوان مصطفیٰ کے حکم کو بنا لانے میں گزار دیتا ہے تو صبح قیامت کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان اپنی جوانی مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزار دیتا ہے تو وہ نوجوان مجھ سے ملنے نہیں آتا، میں اس سے ملنے جاتا ہوں. میں اس سے ملنے جاتا ہوں. اور میں جب آگے بڑھنے لگا جو اوباش قسم کے نوجوان تھے، جو کافر تھے، انہوں نے نوکیلے پتھر لیے اور مصطفیٰ کے قدموں پہ مارنا شروع کیا. جب ایک مارا تو مصطفیٰ زمین کی طرف تشریف لائے، پھر اپنے ہتھیلی کو بھر دیا اور کھڑے ہوئے، پھر قدم بڑھایا تو دوسرے قدم پر مارا. اس طرح سے میرے آقا کو اتنے پتھر مارے گئے، اتنے نوکیلے پتھر مارے گئے کہ میرے آقا کے نالے مبارک خون سے آلودہ ہو چکی. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، جب میرے آقا نماز
نماز پڑھ رہے ہوتے تو ابو جہل ان کی پشت پر اجڑیاں ڈال دیتا، غلاظتیں ڈال دیتا، بلکہ پہاڑ کے جو فرشتے تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے التجا کی، حضور آپ پر دعا کرتے، آپ کہتے یہ پہاڑ دونوں آپس میں ملیں گے اور سارے کے سارے طائف والے زمین بوس ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے نہیں، یہ تکلیف میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کب ہوتا ہے جب جہنم میں میری امتی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، وہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میرے آقا اس دنیا سے جانے لگے تو آقا فرماتے ہیں اے عائشہ معلوم ہے جبریل امین آئے تھے اور اسرائیل علیہ السلام آئے تھے، ملک الموت آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو دو اختیار دیا، یا تو آپ اس دنیا سے کوچ فرما دیں یا پھر آپ کو اللہ نے دعا دے رکھی ہے اس دعا کا استعمال کر کے آپ اس دنیا میں رہ جائیں۔ آقا فرماتے ہیں دعا میں بچا کے رکھا ہوں، لیکن نبی کی دعوت مستجابہ، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، چند دعائیں دی گئی ہے، لیکن ایک دعا ایسی دی گئی ہے جس کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی ہے، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی بیٹے ابراہیم کے انتقال پر بھی استعمال نہ کیا، حسین کی شہادت کی خبر سن کر بھی استعمال نہ کیا، مجھے طائف میں تکلیفیں دی گئی تب بھی میں نے استعمال نہ کیا، کفار و مشرکین نے مجھے جادوگر کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، تب بھی میں نے اس دعا کا استعمال نہ کیا، اس لیے کہ جب جبریل امین نے آ کر کہا تھا اے آقا سات جہنم کے طبقے ہیں، جہنم کے 7 طبقے ہیں، شیعوں کا شمار کیا اور 7ویں میں آقا علیہ السلام کی امت کا ذکر ہوا تو آقا فرماتے ہیں میری امت جہنم میں جائے یہ تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوگی، یہ درد اس سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے عائشہ میں درد برداشت کر لیا، اپنی تکلیف برداشت کر دی، لیکن اپنی دعا بچا کے رکھی ہے تاکہ کل میدان محشر میں جب سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، ایسے موقع پہ میں ساری اپنی امتیوں کو بلاؤں گا، کہوں گا انا لہا میں ابھی ہوں، میں تمہارے درد کو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہاری تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ بتاؤ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا ہر دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے؟ اللہم اغفر لامتی ما تقدم وما تأخر وما تعسرت وما اعلنت، فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جب میرے آقا معراج میں گئے کہا مانگیے کیا مانگتے دیا جائے گا، وہاں بھی میرے آقا حق نگاروں کو یاد کرتے ربی حقی امتی، پتھر کی نوکیلی زمین پر پیشانی رکھ کر کہتے ربی حقی امتی، اس دنیا سے کوچ فرماتے ہیں اس وقت بھی میرے آقا کہتے ربی حقی امتی۔ سنو میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کل میدان محشر میں اگر پوچھ لیے اے میری امت کے نوجوانوں میں نے تو اپنی جوانی قرآن تم تک پہنچانے میں لگا دیا، پتا تم نے کتنا قرآن پڑھا، میں نے حدیث تم تک پہنچانے میں لگا دیا، پتا تم نے کتنی حدیثوں پر عمل کیا، دل پہ ہاتھ رکھو۔ اگر آپ کسی کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، خدا کی قسم مجھے بھی کئی لوگوں نے یہ نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ کتنے بڑے آپ مفتی ہو گئے کہ 2 دن ہو گئے آپ کو میں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا آپ نے جواب نہیں دیا، ریڈنگ نوٹیفیکیشن شو نہیں کر رہا ہے، بلو ٹک اس میں سائن اپ نہیں بن رہا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ آپ کا میسج ایک دن واٹس ایپ پہ نہ دیکھے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، اللہ نے بھی ہمیں میسج دیا ہے قرآن کی شکل میں، بتاؤ کتنی بار ہم نے قرآن کھول کر پڑھا ہے، بتاؤ کتنی بار ہم نے قرآن کو سمجھا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھنا، خدا کی قسم کر میدان محشر میں کہتے میرے آقا کہ سنو میں نے تو تمہارے لیے آنسو بہا ہے، بتا تم نے میری یاد میں کتنے آنسو بہا ہے، سنو میں نے تو ہر نماز کے بعد تمہارے لیے دعا کی اللہم اغفر لامتی ما تقدم وما تأخر، بتا تم نے کتنی نمازیں پڑھی، اللہ
अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम दिल पे हाथ रखो और पूछो अपने दिल से, क्या इसका जवाब दे पाएंगे? क्या इसका जवाब है हमारे पास? दिल से पूछो। आज किसी का इंतकाल हो गया, खबर मिली मुझे, 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल भर, इतना ही दिन रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कब्र में कौन काम आएगा? कब्र में मुस्तफा की जात काम आएगी। आपने जो पैसे कमाए हैं, आपने अपनी औलाद के लिए धूप को नहीं देखा, वो औलाद भी तुम्हारी कब्रों में नहीं जाएगी। तुम्हारी कब्रों में अगर कोई जाएगी तो मुस्तफा के साथ जाएगी। जिस औलाद के लिए तुमने 24 घंटे दिए, वो औलाद तेरी कब्र पे फातिहा लिखनी पड़ेगी। लेकिन जो नबी हमारी कब्रों में आएंगे, जो नबी हमारी रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, पता उस नबी के लिए हमने कितना वक्त निकाला। जो नबी रात भर जाग कर हमारे लिए गुनाह की मग़फ़िरत की दुआ करे, उस नबी के लिए हमने कितनी रात जागे। मुझे बहुत अफसोस होता है आज हमारा नौजवान, मैंने कल भी देखा, रात 1 बजे के आसपास में आया, नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, कोई कान में लगाकर बात कर रहा है। किससे बात करता होगा? क्या अपनी माँ से बात कर रहा होगा या अपने बाप से बात कर रहा होगा रात के 1 बजे? किससे बात कर रहा होगा? साहबा ने एक बार खातून के हुस्न को देखा, पहाड़ों पे चले गए, ये सोचकर खिंची आंखों में हसीनाओं के हुस्न को देखकर आंखें गंदी हो गई। अब ये आंखें मुस्तफा को कैसे देखेगी? इसीलिए मदीना छोड़ दिया और पहाड़ों पे चले गए। लेकिन हम तो रोजाना गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं। कभी ख्याल आया कि जिन आंखों से गंदी फिल्में देख रहे हैं, जिन आंखों से लड़कियों के हुस्न को देख रहे हैं, कहीं आंखें काबिल है मुस्तफा के दीदार के लिए? और उससे भी ज्यादा मुझे अफसोस अपनी इस्लाम की शहजादियों से होता है। प्यार के नाम पे मोहब्बत हो जाती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती, वो मुझसे मोहब्बत करता, 2 दिन की मोहब्बत। लड़कियों को अपने माँ बाप को बागी बना देती, माँ बाप से छुप कर बातें करती। एक मेरी इस्लाम के शहजादियों, माफ करना, भाई समझ के सुन, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। जो नौजवान शादी से पहले तुमसे कहे आई लव यू, मोहब्बत करता हूँ, समझ जाओ तुम्हारे जिस्म का भूखा है, तुम्हारे जिस्म का भूखा है। क्योंकि अगर वो तुम्हारा वफादार होता तो तुम्हें कभी अपने घर से बाहर आने को नहीं कहता, तो चलो बाहर चले घूमने, चलो बाहर चले ऐश करने, नहीं कहता। मेरी बात को आजमा लेना। अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई हो बॉयफ्रेंड, तो कह दो एक बार से पता चल जाएगा तुम्हारी मोहब्बत। सिर्फ एक चीज का कहना कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, शादी के बाद बात, शादी के बाद तुम मुझे घुमाना, शादी के बाद शॉपिंग कराना। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ 95% ऐसे नौजवान आपको ब्लॉक कर देंगे। नौजवान को भी ताज्जुब होता है, पूछते हैं तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड है? कोई बोला एक भी नहीं, तो कहते बड़ा सीधा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी सीधा बनाए। अगर इसी को सीधा कहते हैं, हम सबको सीधा बनाए। 10-10 गर्लफ्रेंड रखते हैं, बातें करते हैं। सुनो, आज जिस खातून को आपने गर्लफ्रेंड बनाया है ना, वो किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है, किसी के सर की ताज है। जैसा करोगे वैसा होगा। हमारे नौजवान नशा करते हैं। अगर नशा करना है तो मुस्तफा से इश्क का नशा करो। ऐसा नशा करो कि बिलाल ने जब मुस्तफा से इश्क का नशा किया तो वो गुलाम से काबे का मौज़िन बन गए। अबू बकर ने मुस्तफा से मोहब्बत की तो सिद्दीक बन गए। ऐसी मोहब्बत करो। मेरे अल्लाह के प्यारे दिल पे हाथ रखना। अभी हमारी रूह निकल जाए, अभी हमारी रूह निकल जाए,
रसूल काम आएंगे, कौन काम आएगा? उसी रसूल के काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उसी रसूल के लिए हम वक्त नहीं निकालते। मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाए थे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। पैगाम ये है कि तुम बंदों को खुश करने की फिक्र में मत करो, खुदा उसके रसूल को खुश करने की फिक्र में मत करो। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? अल्लाह उसके रसूल को खुश करना। तुम अपने भाई के लिए कितना भी करो, तुमसे एक गलती हो जाए तो तुम्हें कभी माफ न करेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तुम जितनी भी नाफरमानी करो, तुमसे तुम मासूम बनाओ, अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएगा। इतना करीब है मेरा खुदा, इतना करीब है मेरे आका। लिहाजा मेरे आका के प्यारे जितना वक्त मोबाइल पर गुजारते हो, उसका 10% भी अगर तुम रात की तारीकी में इबादत में गुजार दो, यकीनन तुम्हारी दुनिया में इस बात को हमेशा याद रखना। हमारी माँ बहनें भी याद रखें कि दुनिया सबसे बड़ा धोखा है। आपके पास प्रॉपर्टी है, रिश्तेदार है, सब कुछ है, लेकिन मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाएगा। जो साथ जाएगा उसकी फिक्र नहीं है। अभी अगर मेरी रूह निकल जाए, मेरे साथ क्या जाएगा? ये जाएगा, मोबाइल जाएगा, क्या जाएगा? मैंने जो नेकी की है वही जाएगा। लिहाजा मेरे आका के प्यारे दीवारों, आपने मिलाद मनाया, बहुत अच्छी बात। आए थे इसलिए ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें। लिहाजा कुछ भी हो जाए, आज ये पैगाम लेकर जाए, हम जो भी काम करेंगे हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बल्कि हमें ये सोचना है कि अल्लाह उसका रसूल क्या सोचेंगे, अल्लाह उसके रसूल क्या कहेंगे। मुसलमानों ने जब से छोड़ा सीरत नबी, उसी दिन से हो गिरा जुल्म के पहले हाथों में। न घबराओ मुसलमानों, तेरी से आई होगी, मगर शर्त है बैठने का दाएं मुसलमान पंजाब। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आखिरी बात आपके हवाले करो, ये बयान खत्म हो गया। माशाअल्लाह मुझे बहुत खुशी मिली, हमारे जनाब अल्लाह बख्श माशाअल्लाह हर साल मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाते हैं। आप खुशनसीब हैं कि इनके जरिए अल्लाह किसी को भी चुन ले, इन्हें भी चुन सकता है, इन्हें भी चुन सकता है, लेकिन इस मिलाद मुस्तफा के लिए अल्लाह ने जनाब अल्लाह बख्श को चुना है। मैं बहुत खुश हुआ और एक मोटिवेशन के लिए कल रात मैंने कुछ अशार तैयार किए, सिर्फ ये सोचकर अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी है, अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम सब की दुआ है कि अल्लाह बख्श न रंजो मलाल दे न ज़वाल दे, अल्लाह बख्श को न रंजो मलाल दे न ज़वाल दे, इन्हें दीन और दुनिया में इश्क़ रसूल का चराग दे। अल्लाह बख्श को न रंजो मलाल दे न ज़वाल दे, इन्हें दीन और दुनिया में इश्क़ रसूल का चराग दे, और दीन की खिदमत में ऐसा डाल दे कि ज़माना इनकी मिसाल दे। और खुदा की हो अता रही कदाए मुस्तफा अल्लाह बख्श, इबादत सदाकत रहे मशगला अल्लाह बख्श। यही है मेरी रब से दुआ कि हर घड़ी रहे खादी में तबलीग मुस्तफा अल्लाह बख्श। और कितनी आला शान और शौकत है मिलाद मुस्तफा के सदके, कितनी आला शान और शौकत है अल्लाह बख्श की। भा गई है मुझे प्यारी आदत अल्लाह बख्श, खुशबुए इश्क़ नबी से हो मुअत्तर चार सू, खुशबुए इश्क़ नबी से हो मुअत्तर चार सू, हर तरफ फैली रहे दीन खिदमत अल्लाह बख्श। और आखिर में आप लोग की आमीन ज़रूर करें। आखिर में हम दुआ करते हैं कि बारगाह रब में करते हैं दुआ हम सभी
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت میں اللہ موت عطا فرمائے. اور میں ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں سے بھی ماؤں سے بھی معافی مانگتا ہوں. اگر میری بات تھوڑی سی بھی آپ کو تکلیف لگے تو بیٹا بھائی کچھ بھی سمجھ کر مجھے معاف کریں اور آپ بھی معاف کریں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں. سلام